آج ہم بات کریں گے ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے تعلق سے. تو ناظرین، اگر ہم آپ کو WHO کی ڈیفینیشن بتا دیں ہیلتھ کی، تو وہ یہ ہے کہ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی. یعنی عام زبان میں ہم صحت مند شخص اسے کہہ سکتے ہیں جو جسمانی طور فٹ ہونے کے علاوہ ذہنی اور سماجی طور پر بھی فٹ ہو. تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے وہ صحت مند ہے. اور ہمیشہ ہم نے ایک ٹرم اس کے ساتھ جڑی ہوئی دیکھی ہے، وہ ہے ہائیجین، یعنی حفظان صحت. ہم اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کیسے رکھ سکتے ہیں، ہم کون سی پریکٹسز اپنائیں جس سے ہم اپنی صحت کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں، اچھا رکھ سکتے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریوں سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں خود کو. تو ایسے میں کلینلینس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، جو کہ ہم نے پینڈیمک کے دور میں بھی سیکھا کہ ہمیں خود کو صاف رکھنا ہے، اپنے آس پاس کو صاف رکھنا ہے، تاکہ ہم مختلف طرح کی بیماریوں سے خود کو بچا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو آج ہم خصوصی طور پر بات کریں گے فیمیل ہائیجین کی. تو فیمیل ہائیجین کی جب بات کریں گے تو اس میں مینسٹرل جو ہائیجین ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر لڑکی جو ہے ایک پرٹیکولر ایج آنے پر، 12-13 سال کی عمر آنے پر وہ ہر ماہ مینسٹریشن کے دور سے گزرتی ہیں، یعنی جسے عام طور پر ماہواری کہا جاتا ہے، اس دور سے گزرتی ہیں. اور بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر لڑکی کو، ہر خاتون کو اس بارے میں نالج ہو کہ کس طریقے سے وہ ان ایام میں اپنی جو ہے ہائیجین کی، جو پراپر ہائیجین ہے، اس کو کیسے اپنا سکے. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ سماج ایسے ہوتے ہیں، ایکسٹریم رورل ایریاز جو ہوتے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہاں کا جو سوشل سسٹم ہوتا ہے، وہ اس چیز کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. یہ صرف یہاں کی بات نہیں، اگر ہم ویلی کی بات کریں تو صرف کشمیر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ورلڈ میں، اکراس دا ورلڈ کئی ہزار ملین خواتین جو ہیں وہاں پر جو سماج ہے وہ پراپر، وہاں پر جو سماج ہے، وہاں کے جو سوشل سسٹمز ہیں، اس کی وجہ سے وہ پراپر ہائیجین اپنا نہیں پاتی ہیں، ہائیجینک پریکٹسز اپنا نہیں پاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایسی جو لڑکیاں اور عورتیں ہیں وہ طرح طرح کی بیماریوں کی شکار ہو جاتی ہیں. تو ایسے میں کئی خطرناک بیماریوں کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جب پراپر مینسٹرل ہائیجین نہیں اپنایا جاتا ہے. تو جو بیماریاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو سکتا ہے ایسی خواتین کو جو پراپر ہائیجینک مینسٹریشن کے دوران پراپر ہائیجین کا خیال نہیں رکھ پاتی ہیں. اور انہیں ریپروڈکٹیو ٹریکٹ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ سرویکل کینسر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ٹاکسک شاک سنڈروم ہو سکتا ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسی خواتین جو ہے وہ انفرٹیلٹی کی بھی شکار ہو جاتی ہیں. یعنی لا علمی کی وجہ سے ایسی خواتین جو ہیں، یا پھر وہاں پہ جو مینسٹریشن میں جو پروڈکٹس استعمال کیے جاتے ہیں وہ انہیں اس بارے میں، سینیٹری نیپکنس کے بارے میں انہیں نالج نہیں ہوتی ہے، انہیں پراپر ہائیجین کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے کہ ان کو ہائیجین کی کیسی پریکٹسز اپنانی چاہیے تاکہ ان کی صحت اچھی رہ سکے. تو اس وجہ سے وہ کئی بیماریوں کی جو ہے شکار ہو جاتی ہیں. تو ایسے میں ضرورت ہے کہ ان خواتین تک پہنچا جا سکے، ان لڑکیوں تک پہنچا جا سکے، انہیں بتایا جائے، انہیں ایجوکیٹ کیا جائے اس بارے میں کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک نارمل پروسیس ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ٹیبو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بارے میں کھلے طور پر بات کی جانی چاہیے، ڈسکس کیا جانا چاہیے، تاکہ وہ ان ایام کو اچھے سے گزار سکیں اور اچھے سے اپنے جو ہے ہائیجین کا خیال رکھ سکیں. پاسٹ میں بھی جو ہے حکومت کی طرف سے کئی اسکیمیں چلائی گئیں اس تعلق سے، لیکن یہ ہے کہ شاید پورے لوگوں تک نہیں پہنچ پائی سرکار. تو ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں تک پہنچا جا سکے، نہ صرف ان علاقوں کی خواتین کو ایجوکیٹ کیا جائے، یہاں کی لڑکیوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، بلکہ وہاں کے مردوں کو بھی اس بارے میں ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے کہ اس میں کوئی ٹیبو کی بات نہیں ہے، اسے کوئی چھپانے والی بات نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس پر کھلے طور پر بات کی جانی چاہیے، تاکہ یہ خواتین بھی عام خواتین کی طرح ہی اپنے ہائیجین کا خیال رکھ سکتے، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوسرے سماج کا بھی خیال رکھ سکیں. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح سے ان خواتین تک پہنچا جا سکے اور انہیں ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ یہ بھی عام خواتین کی طرح ہی ان ایام کو اچھے سے جئیں اور ان خطرناک بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں؟ شکریہ.